السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بھائی، اور ہم آج موجود ہیں آپ کے لیے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ ویلاگ میں ہم آج صرف دو ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تو ہم یہ بات کریں گے کہ جے شنکر جرمنی گیا اور اس کے ساتھ کیا ہوا، اور دوسری ہم یہ بات کریں گے کہ پاکستان نے جو ایک کلیم کیا تھا کہ پاکستان نے رافیل طیارے گرائے ہیں، تو کیا وہ انٹرنیشنلی اس کی ریکمنڈیشن آ رہی ہے؟ کیا لوگ اس کو مان رہے ہیں اور اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ آج ہم ان دو موضوعات پہ صرف بات کریں گے۔ ہمارا پہلا موضوع، جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی، جے شنکر کی گردن میں سریا بہت زیادہ آ گیا تھا۔ جیسے بی جے پی کی گردن میں سریا بہت آ گیا ہے، جیسے آر ایس ایس کی گردن میں سریا بہت آ گیا ہے۔ ان میں غرور، تکبر اور انا آسمان پہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ شروع کرنے سے پہلے جب اس نے یورپی یونین کا دورہ کیا، تو اس کو جب مطلب کی بات سننے کو نہیں ملی تو اس نے کہا کہ ہمیں یہاں پہ پریچرز نہیں چاہیے، یعنی کہ ہمیں کوئی سکھانے والے، سمجھانے والے نہیں چاہیے، ہمیں تو اپنے ساتھ مل کر چلنے والے لوگ چاہیے۔ جو کہ اگر کہا جائے تو سفارتی زبان میں انتہائی بھدا طریقہ تھا، بےہودہ طریقہ تھا، کہ سفارتی لینگویج کے اگینسٹ یہ ساری باتیں تھیں۔ یہ بات بتاتی تھی کہ جے شنکر نے جو 40 سال اپنی سفارت میں گزارے ہیں، وہ آخری 40 گھنٹوں میں آ کے اس نے ضائع کر دی۔ اور اس کی ایک اور مثال، ابھی ریسنٹلی جرمنی گئے ہیں، اور جرمنی میں جب ان سے پاکستان اور انڈیا کے متعلق پوچھا گیا، اس جنگ کے متعلق پوچھا گیا، اور جب انڈیا کے نقصانات کے بارے میں پوچھا گیا، تو آئیں بائیں شائیں اور سب کچھ ہائے ہائے کرتے رہے، لیکن جواب پراپر نہیں دے سکے۔ اور ساری دنیا آج ان کا مذاق اڑا رہی ہے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کی اس فیلڈ جو فورن پالیسی ہے، جو ان کی ناکام ترین جو خارجہ پالیسی ہے، ساری دنیا میں کوئی انہیں اپنے ساتھ کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کی وجہ سے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بی جے پی کی گورنمنٹ اس کو یا تو فارغ کر دے گی، یا جے شنکر صاحب خود ہی ریزائن کر کے الگ ہو جائیں گے۔ بہرحال ان دونوں میں سے جو بھی کام ہوگا، ہمیں بڑا افسوس ہوگا۔ آپ حیران ہوگا کہ ہمیں کیوں افسوس ہوگا؟ دیکھیں، میں بالکل بھی یہ نہیں چاہتا کہ جے شنکر کو ہٹایا جائے۔ اتنا گدھا جن کا وزیر خارجہ ہو، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ساری دنیا سے اس نے انڈیا کو الگ کر دیا۔ زندہ باد جے شنکر۔ اور میں مودی کو بھی زندہ باد کہوں گا، مودی کی پالیسیز کو بھی میں زندہ باد کہوں گا، میں آر ایس ایس کو بھی زندہ باد کہوں گا۔ میں چاہتا ہوں یہ گدھے زندہ رہیں، یہ گدھے لیڈ کریں انڈیا کو، اور جو کام 40 سال کے بعد ہونا ہے وہ 4 سال کے اندر اندر ہو جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ ہمیں ان سے اچھے پاکستان کے دوست نہیں مل سکتے اور بالکل نہیں مل سکتے۔ آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بی جے پی کی حکومت کو قائم رکھ، اور ان کے ہاتھوں انڈیا کو ذلیل کروا، جیسے یہ ذلیل ہو رہے ہیں اس سے زیادہ ذلیل ہوں۔ چلیں جی، ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ جو ان کی اگلی دلالت ہے، جو میں پہلے بات کی کہ ہم نے جو دوسرا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ان کے رافیل، ان کا پرائیڈ، ان کا جیول، ان کا ہیرا، اور ان کی جو بھی کہہ لیں آپ، ان کا غرور، ان کی ایئر فورس کا۔ ہوا کیا ہے کہ پہلے ہم نے یہ کہا کہ ہم نے 3 گرائے ہیں ان کے رافیل۔ یہ کہہ رہے تھے نہیں ایک بھی نہیں گرایا، اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ مانتے ایک پہ آگے ہاں لگتا ہے ایک گرا ہے۔ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ کیونکہ اس کی تصویریں سامنے آ گئی تھی، اور جو اس کی ٹیل ملی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا BS-001۔ یہ BS سیریز جو ہے ان کی، یہ وہ سیریز ہے جو سنگل سیٹر انجن ہے، سنگل سیٹر رافیل ہے، یعنی کہ ایک سیٹ والا جو رافیل۔ اصل میں رافیل 2 طرح کے آتے ہیں، 2 سیٹ والا بھی آتا ہے اور 1 سیٹ والا بھی آتا ہے۔ جو 1 سیٹ والا ہے اس کو انہوں نے BS سیریز ہے، اور ان کا BS-001، یعنی کہ جو ان کا پہلا جو انرول ہوا وہی سب سے پہلے فارغ کر دیا پاکستان نے۔ اب جو دوسری کنفرم رپورٹ آئی ہے وہ BS-022 آ گئی ہے۔ جی مبارک ہو آپ کو، BS-022 بھی جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا، اس کا ریکج بھی ملا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جس علاقے سے ریکج ملے ہیں، اسپیشلی رافیل کے، انہوں نے اس دوران جب ان کو ریکج لینے کے لیے گئے ہیں تو ان تمام علاقوں میں انہوں نے انٹرنیٹ کی سروس ختم کروائی،
اور انہوں نے ان سارے علاقوں میں اعلان کروایا کہ کوئی بندہ جن کے پاس اس کی فوٹیج ہے، جن کے پاس ان کی ویڈیوز ہیں، کسی صورت نہ وہ ان کو آن ایئر کرے. اگر کسی نے ان کو پبلش کیا تو ان کو غداری کا جو ہے نا وہ سزا ملے گی. یہی وجہ ہے کہ بہت مشکل کے ساتھ یہ تصویریں نکل رہی ہیں. لیکن اس سب کے باوجود آپ دیکھیں، سب کے باوجود ان کا دوسرا طیارہ رافیل بھی جو ہے اس کا بھی پتہ لگ گیا ہے. اچھا، ہوا کیا ہے؟ اب ڈسالٹ کمپنی، فرینچ کمپنی جو یہ بناتی ہے رافیل، انہوں نے اپنا وفد بھیجا کہ وہ جائیں اور جا کر، جس طرح پاکستان میں ایک وفد آیا تھا اپنا امریکہ کا، اور انہوں نے آ کے اپنے F-16 کی کاؤنٹنگ کی تھی، سیم پیٹرن میں فرانس نے یہ کہا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں بھائی گرے بھی ہیں یا نہیں گرے ہیں، یہ ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں. تو اس میں ہوا کیا ہے؟ اس میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے فرینچ کو جب انہوں نے آنے کی اجازت مانگی ہے تو انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، ہمارے ابھی جو آپریشن جاری ہے ابھی آپ نہ آئیں، اور اگر آپ آئیں گے تو آپ کی حفاظت ہم نہیں کر سکیں گے، خطرہ بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم نے کون سا لڑنے کے لیے آنا ہے، اور یہاں کون سی لڑائی ہو رہی ہے، ہمیں آنے دیں، ہم آ کے گن لیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ لاس ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو پھر بھی ہمیں پتہ لگے. لیکن ان کے حالات دیکھیں کہ انہوں نے مسلسل چوتھی بار فرانس کی ٹیم کو انڈیا آنے سے روک دیا. اللہ تعالیٰ ان کی ہزیمت میں، ان کی بے عزتی میں اور ان کی ضلالت میں اور اضافہ کرے. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر اپنا کرم کرے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. نصر من اللہ و فتح قریب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.